بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میرے آگے میں خوش آمدید۔ سامعین، غازی ارطغرل کے قبیلہ کائی کا آبائی علاقہ کون سا تھا اور انہوں نے وہ علاقہ کیوں چھوڑا؟ غازی ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کو کس نے قتل کیا؟ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کس نے قائم کی؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں، اور آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ کا اپنا چینل دنیا میرے آگے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ایسی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال، کائی قبیلہ کا آبائی علاقہ کون سا تھا اور انہوں نے وہ علاقہ کیوں چھوڑا؟ سامعین، اس کہانی کا آغاز 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی، لیکن شاہان خوارزم اور آل سلجوق آپس کی جنگوں میں مصروف تھے، آپس میں دست و گریباں تھے۔ ایسے میں چنگیز خان کی شکل میں ایک ہولناک طوفان اٹھتا ہے اور سلطنت خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے کچھ قبائل ایران اور شام میں داخل ہوئے اور کچھ قبائل مصر میں داخل ہو گئے۔ شام کی طرف جانے والے قبائل میں ارطغرل کا کائی قبیلہ بھی شامل تھا۔ ان کا آبائی وطن خراسان کا علاقہ اوغوز تھا۔ کائی قبیلہ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی قیادت میں مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن اثناء راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، جس کی وجہ سے کائی قبیلہ کا بڑا حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا۔ لیکن جو لوگ باقی رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت کی حدود میں داخل ہو گئے۔ سامعین، کائی قبیلہ کا یہ قافلہ جو اب تقریباً 430 گھرانوں پر مشتمل تھا، سلطان علاء الدین سلجوقی کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے سلطان کے دارالحکومت کونیا کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں انگورا کے قریب انہیں 2 فوجیں آمنے سامنے نظر آئیں۔ ان میں سے ایک لشکر کی تعداد کم تھی اور وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ غازی ارطغرل نے اپنے تقریباً 400 سواروں کے ساتھ کمزور لشکر کی حمایت کے لیے حملہ کر دیا اور اس جاں بازی سے حملہ کیا کہ مخالف لشکر جو تعداد میں زیادہ تھا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فتح کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس لشکر کی انہوں نے بروقت مدد کی ہے وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کے ایک بڑے لشکر نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامہ کے بعد سلطان نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ جو بازنطینی سرحد کے قریب تھا جاگیر میں عطا کیا اور اسے اس علاقہ کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی عرصہ میں اس علاقہ میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھایا اور اس سرحدی علاقہ میں بازنطینی عیسائیوں کا زور توڑ دیا۔ ایسے خطرناک علاقہ میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان علاء الدین کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ سلطان نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے اور غازی کا لقب دیا۔ سامعین، جرأت و بہادری اور جانثاری کی تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں غازی ارطغرل نے سلطان کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے ایک مشترکہ لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ اس کے صلہ میں سلطان نے یہ علاقہ بھی ارطغرل کی عملداری میں دے کر اس پورے علاقہ کا نام سلطانونی رکھ دیا اور ارطغرل کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ غازی ارطغرل نے سلطان کے نائب اور سپہ سالار کی حیثیت سے مرتے دم تک سلطان کی اطاعت کی اور سلطان کے نشان یعنی ہلال کو ہمیشہ اختیار کیے رکھا
اور آج بھی یہ نشان ترکوں کی عظمت کا نشان ہے۔ غازی ارطغرل نے 1288 میں 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب ایک قلعہ میں دفن کیا گیا۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا عثمان جانشین ہوا۔ یہی وہ حکمران تھا جس نے 1288 میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور عثمان خان اول کا لقب اختیار کیا۔ یہ اسلامی عظیم سلطنت 700 سال تک مشرق و مغرب میں اپنی ہیبت کے پھریرے لہراتی رہی اور موجود رہی، اور بالآخر 1923 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنے ہاتھوں سے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔